السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع انتہائی حساس موضوع ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس موضوع کو لے کر ایک جنگ سی جاری ہے۔ بہت سے احباب اس موضوع کے اوپر اپنے ذہن کے مطابق لب کشائی کر رہے ہیں اور ایک بحرانی سی کیفیت ہے۔ بہت سے احباب اس موضوع کے اوپر مشتعل نظر آتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے ہم آپ کے سامنے اس طرح سے واضح کریں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حق اور باطل واضح طور پر جدا جدا نظر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ سید شہباز حیدر نقوی صاحب۔ آپ فاضل قم ہیں اور تبلیغات کے سلسلے میں پوری دنیا میں گھومتے ہیں۔ آج کل پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان میں انہوں نے اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ قائم کیا ہے، جس کے اندر نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی طلاب تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا موضوع ہے کہ کیا عزاداری نماز تراویح کی طرح ہے؟ جی قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ہوں گے انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر۔ قبلہ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس موضوع کے اندر ہم نے انتخاب احسن کرنا ہے، اور کچھ باتیں جن کو دیکھ کے ہم نے اس موضوع کو سمجھ سکتے ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ جیسے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دے دی جائے، الذین یستمعون القول، جو کسی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جب انتخاب کرتے ہیں تو اس میں سے سب سے احسن کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت خدا کی جانب سے ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، دوسری یہ صفت یہ ہے کہ صاحب لب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، صاحب لب ہونا انسان کا کمال ہے، لیکن آخری حد نہیں ہے، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اور فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، ایک اور مقام پہ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ یا اولی الالباب، اے صاحبان لب تقوی اختیار کرو، اور تقوی بھی آخری منزل نہیں ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس گفتگو میں سے انتخاب احسن کو سلیکٹ کرنا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں پھر تقوی الہی تک پہنچنا ہے، اور تقوی سے پھر فلاح کی جانب ہم نے قدم رکھنا ہے۔ اور دوسری بات جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ ہے شرح صدر۔ شرح صدر یہ ہے کہ جس وقت انسان کے درمیان میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، برداشت کی طاقت ہی نہیں ہوگی، تو وہ کیسے بات کو سمجھ سکتا ہے؟ انتخاب احسن وہ کر ہی نہیں سکتا۔ خداوند متعال نے شرح صدر کو ایک عظیم نعمت کے طور پر شمار کیا ہے، اور اپنے حبیب سے فرمایا علم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا کی، یعنی وہ نعمت ہے جس کو آپ توجہ فرمائیے۔ جی جی، ماشاءاللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، بار الہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے۔ اور خداوند متعال یہ فرماتا ہے فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ جب چاہتا ہے کہ کسی چیز کی، کسی انسان کی ہدایت کرے تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا، جب خدا چاہتا ہے کسی کو گمراہ کر دے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، یعنی حوصلہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو مومنین اکرام، ناظرین حضرات، آپ جو ہے اس گفتگو کو انتخاب احسن کی نیت سے اور شرح صدر کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مفید رہے گی۔ ماشاءاللہ قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ شرح صدر کے بغیر انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا تو فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا قبلہ، ذرا تھوڑا سا واضح کیجئے گا کہ مجلس اعضاء کی حقیقت کیا ہے؟ مجلس اعضاء کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم پیچھے سے مطالعہ کریں، کچھ تاریخ کے اوراق میں ہم پیچھے چلے جائیں۔ مجالس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ پیغمبر اسلام جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کے منبر پہ یزید جیسا بدبخت اور نجس انسان اقتدار پہ آ کے بیٹھ گیا۔ آنے کے بعد اس نے شریعت خدا کو، شریعت رسول خدا کو مسخ کر دیا، اور توحید کا انکار کر دیا، نبوت کا مذاق اڑایا، اور وہ مومنین جو کہ ہر وقت میدان میں رہتے تھے ان کو میدان سے پیچھے ہٹا دیا، اور قرآنی اصلاح کے مطابق ان کو اہل قعود بنا دیا۔ کوئی کعبے میں جا بیٹھا، کوئی مسجد نبوی میں جان بچانے لگا، کوئی یمن میں چلا گیا، کوئی بصرہ کی عبادتوں میں مصروف ہو گیا، لیکن میدان کے اندر کوئی بھی شخص باقی نہ رہا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ تحریک شروع کی ہے، اور آپ کے ساتھ 72 احباب تھے، اور آپ نے جو ہے وہ سر توڑ یہ کوشش کی کہ یزید کے ارادے خاک میں مل جائیں، اور آپ نے ویسا ہی کیا۔
اور یہ در حقیقت میں اگرچہ امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، لیکن یہ جو جنگ ہے امام خمینی نے فرمایا کہ یہ تلوار کی خون کے ساتھ جنگ تھی اور خون نے تلوار پہ فتح پائی ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اسی تحریک کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھایا، حتیٰ یہ کہ کوفے اور شام کے بازاروں میں آپ نے خطبے دیے اور یہ حسین ابن علی کی تحریک کو آگے بڑھایا، اور یہاں تک کہ یہ جب جناب زینب چلی گئیں تو یہی جو آپ کی تحریک تھی، یعنی کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک تھی اور جناب زینب کی جو تحریک تھی، یعنی تحریک زینبی اور تحریک حسینی، اسی کے تسلسل کا نام عزاداری بن گیا۔ یعنی عزاداری وہی چیز ہے، اس میں وہی مقاصد شامل ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے شامل ہیں۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ توحید کا انکار کر دیا جائے، یزید یہ چاہتا تھا کہ شریعت کو مسخ کر دیا جائے، یزید یہ چاہتا تھا کہ نبوت کا انکار کر دیا جائے، یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ قوم میدان سے ہٹ کے اہل قعود بن جائے۔ اور عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ اس یعنی جگہ پہ توحید کا پرچار کیا جائے، توحید کو زندہ کیا جائے۔ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نبوت کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے۔ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ یہاں شریعت کے مسائل بتائے جائیں، شریعت کو زندہ کیا جائے۔ اور عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو جو کہ یزید نے چاہا کہ میدان سے ہٹا کے اہل قعود بنا دیا جائے، اس عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ مومنین کو اور جو ہے مسلمین کو میدان کے اندر لایا جائے، ان کو اہل حالت قیام میں لایا جائے، کیونکہ دین ایک قیام کا نام ہے۔ جیسے خداوند متعال فرماتا اقیم الدین، دین کو قائم کرو، دین قیام کا نام ہے۔ جب نماز کی باری آتی ہے تو کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ جب خداوند متعال کی کتابوں کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ کتب قیمہ، یہ کتابیں کس کے لیے ہیں؟ یہ قیام کے لیے ہیں۔ اور جب کعبے کی باری آئی تو فرمایا قیام للناس، اللہ نے کعبہ کیوں بنایا؟ تاکہ انسانیت کو قیام کی طرف لائے۔ جب انبیاء کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل کے اوپر قائم ہو جائے۔ اور جس وقت بات آئی قیامت کی تو فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، ہم قیامت یعنی قیام والے دن کی قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ نے جو امام عطا فرمایا تو کیا نام رکھا؟ کیا لقب عطا فرمایا؟ قائم، امام قائم، یعنی وہ امام جو امت کو قیام عطا کرے گا۔ یزید قعود دینا چاہتا ہے، امامت قیام دینا چاہتی ہے۔ بہت خوبصورت آغا صاحب آپ نے بیان کیا۔ یقیناً مجالس حسینی وہی مجالس ہیں جہاں پر سید الشہداء کی بچائی ہوئی قربانی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، یعنی توحید کو زندہ کیا جائے، رسالت اور نبوت کے پیغام کو زندہ کیا جائے۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت۔ اس میں جو ہے ائمہ طاہرین کے فضائل اور مصائب بھی شامل ہیں، کیونکہ انہی کے وساطت سے توحید جو ہے وہ قائم ہوئی اور انہی کے وسیلے سے انہی کی قربانیوں کے صدقے میں ہے۔ تو اسی لیے توحید یعنی اہل بیت اطہار کے فضائل اور مصائب اس میں شامل ہیں، یعنی ان کے اہداف کے ساتھ ان کے مصائب اور فضائل بھی شامل ہیں۔ قبلہ ایک بات اس میں پھر یہ شامل، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج جتنی مجالس ہو رہی ہیں کیا سب یہ مجالس حسینی کے ہی زمرے میں آتی ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ساری مجالس جو ہیں وہ حسینی مجالس نہیں ہیں، کیوں؟ حسین ابن علی نے تو جو قربانی دی ہے وہ توحید کو زندہ کرنے کے لیے ہے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ بہت سی مجالس ایسی ہیں جہاں توحید کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، جہاں پہ دین کو دفن کیا جاتا ہے، جہاں نبوت کے پیغام کو ختم کیا جاتا ہے، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو کیسے مجالس حسینی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے قبلہ، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہم خود شاہد ہیں، ناظرین آپ بھی شاہد ہیں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ بہت سی مجالس ایسی ہیں جہاں پر توحید کا اور شریعت پیغمبر کا مذاق اڑا جاتا ہے۔ تو قبلہ ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے آج کل کہ استاد محترم سید جواد نقوی دامت اللہ علی انہوں نے مجلس عزا کو تراویح کے ساتھ ملا دیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس عزا رسول اللہ نے شروع کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نماز تراویح ایک خاص شخص کی شروع کی ہوئی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک شعبدہ گری ہے، یعنی سوال کے اندر ہی ایک شعبدہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ پروفیشنل لوگوں نے یہ سوال تیار کیا ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کو تیار اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب نفی میں آتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ دو شخص جا رہے تھے، ایک نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ شیعہ حضرات کیوں ہیں، ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا اصل میں یہ کہتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ مولا علی کے اوپر آنی تھی، رسول پاک پہ آ گئی۔ تو اس نے کہا صحیح کہتے ہیں، کافر ان کو کہنا بالکل ٹھیک ہے۔
تو اب ایسے موقع سوال جو تیار کیا گیا ہے اس کا جواب جو ہے وہ ان کی من پسند کے ساتھ آئے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا زاویہ نگاہی غلط ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے جواب 100% غلط آتا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جیسے محسن کراتی نے مثال دی اپنی اصول عقائد میں کہ بعض لوگ جو ہے وہ دنیا کو جائے قرار سمجھتے ہیں، یہاں رہنے کی جگہ سمجھتے ہیں، اور موت کو فنا سمجھتے ہیں۔ اب جیسے ہی پتہ لگے گا کہ زلزلے سے اتنے احباب مر گئے، وہ فوراً کہے گا کیوں؟ پتہ لگے آندھی سے اتنے مر گئے، فوراً کہے گا کیوں؟ کورونا سے اتنے مر گئے، پوچھے گا کیوں؟ لیکن اگر اس کا زاویہ نگاہ بدل دیا جائے کہ یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، سب نے گزرنا ہے، تو اگر پتہ یہ چلے کہ اس سے اتنے گزر گئے اور اس سے اتنے گزر گئے تو وہ کیوں نہیں کہے گا۔ یا ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سوال عام آدمی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ جو شعبہ گر ہے نا، پروفیشنل لوگ، یہ مداری جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے جو دیہڑی دار طبقہ ہے، انہوں نے یہ سوال تیار کیا ہے کہ جن کا کام ہی پیسہ کمانا ہے مجالس اعضاء سے۔ یہ عام بندے کی اختراع، یعنی آپ دیکھو سوال کو بنایا کیسے گیا ہے کہ استاد محترم نے یہ جو بات کہی ہے کہ نماز تراویح کی طرح ہے، اور اس کے آگے جو ایڈ کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کیا گیا ہے کہ مجالس تو رسول نے شروع کی ہے اور نماز تراویح کس نے شروع کی ہے؟ وہ تو کسی خاص فرد نے شروع کی ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سوال کو آپ صحیح طریقے سے دیکھیں تو خود تمام جواب اس کا آپ کو مل جائے گا۔ محسن کراتی ایک اور مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہی ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ آپ دکان میں چلے جاتے ہیں، ایک صاحب دکان میں گئے، وہاں پہ گلاس کو الٹا رکھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ گلاس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور گلاس کا جو چہرہ ہے اس کا منہ جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، تو فوراً اس نے کہا کہ بلایا سیل پرسن کو، ادھر آؤ بات سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کیسے لوگ ہو، اتنا آپ نے پیسہ لاکھوں روپے خرچ کیا ہے اور یہ گلاس آپ نے لے کے آئے اور گلاس کا منہ ہی بند ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ میزبان اسے خرید کے لے جائے گا تو مہمان کے سامنے تو ذلیل ہو جائے گا، اب تو پانی ڈالے گا تو پانی گر جائے گا تو کپڑوں پہ گرے گا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی عقل کیا ہے اور آپ کا دماغ کیا ہے، اور یہ کاروبار آپ کرنا کیسے ہے؟ ایک مرتبہ وہ سیل پرسن نے گلاس کو سیدھا کر دیا تو سارے اعتراض ختم ہو گئے، اس کی وجہ کہ زاویہ نگاہی غلط ہے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کچھ مداری لوگ ہیں، ان مداریوں نے اس سوال کو ایسا پیش کر دیا عوام کے سامنے کہ اتنی کنفیوژن عوام میں آ گئی ہے کہ جو بھی ان کے سوال کو دیکھ کے پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا تو فوراً ان کی من پسند کا جواب آئے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ نماز کس نے شروع کی ہے؟ نماز رسول اللہ نے شروع، نماز کے بانی رسول خدا ہیں۔ مجالس کا بانی کون ہے؟ رسول اللہ، مجالس کا، یعنی مومن آپ دیکھیے گا کہ نماز کے بانی بھی رسول خدا ہیں اور مجالس کے بانی بھی رسول خدا ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب نماز کے بانی رسول خدا ہیں تو کیا ساری نمازیں ٹھیک ہیں؟ ساری نمازیں، یعنی یہ نماز تراویح بھی تو ایک نماز ہے، کیا یہ اس کو بھی آپ ٹھیک تصور کرتے ہیں؟ یعنی جب بانی رسول خدا ہے تو جو بھی نماز ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا سبب یہ کہ وہ رسول پاک کی طرف نہیں ہے، ان کے ہدف کے مطابق نہیں ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ان کے انداز کے مطابق نہیں ہے، ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ تو مومن جیسے نماز کے بانی رسول خدا ہیں لیکن تمام نمازیں رسول کی نہیں ہے، نماز تراویح کو ہم رسول سے نسبت نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے نماز کے بانی رسول خدا ہے، اس طرح مجلس کے بانی بھی رسول خدا ہے۔ جیسے ساری نمازیں رسول کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، ایسے تمام مجالس کو رسول کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ کچھ مجالس ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ شرک کو بیان کیا جاتا ہے، کفر کو بیان کیا جاتا ہے، جہاں پہ مجالس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں پہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں سنت رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں شریعت کو مسخ کیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ وہ رسول کی مجالس کیسے ہو سکتی ہیں؟ آئیے مومنین کرام، آپ کی خدمت میں چند ایک کلپ کو پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا اس کلپ کو کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ مجلس اعضاء رسول پاک کی مجلس ہے، اس کو رسول سے نسبت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے گا یہ کلپ۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں۔ نصیری تو صرف کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ،
अली राज़िक़ अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आज़म, अली मौलाए कुल, अली इमाम हक। हम माओ के शिकमों में नहीं होते। मतलब कुछ चेहरों पे परेशानी है, इल्म गैब मैं नहीं रखता, अल्लाह जाने क्या है। तो फिर मैं एक फिक्रा और कहता हूँ, मिंबर कूफा है, मस्जिद आजम है, मिंबर अबीद पर खतीब अजल है, मशीकत की आंखों में आंखें डाल के जहन में रहे। सूरह तौहीद पढ़ते हो ना, लम यलिद व लम यूलद, न किसी को जना न किसी से जना गया। अली मिंबर से कह रहा है, ला नाले दो वला नूला दो फिल बुतून, न हम किसी से जनेंगे। अली अल्लाह नहीं है, मगर मुल्ला जी अली मोहताज खुदा भी नहीं है। आए हाय तेरी तेरे मोहताज नहीं है अली, अली बारिश का मरा है, रिज़्क़ का मरा है, अली वली का मरा है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं अपने मौला की मोहब्बत में हाथ नहीं लाना, हाथ नहीं लाना, हाथ नहीं लाना। नाज़रीन, आपने क्लिप देख लिया, आइए किबला के पास वापस चलते हैं। तो किबला, जब ये सब कुछ लोग देखते हैं, इसके बावजूद फिर लोग एतराज़ कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसको आप किस तरह देखते हैं? किबला, वो उस्ताद मोहतरम पे एतराज़ कर रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी। तो दर हकीकत में इनके एतराज़ की वजह ये है कि मुख्तलिफ कुछ अहबाब तो ऐसे हैं जिनकी दुकान पे हमला हो गया है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी अक्ल पे हमला हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिनके बेचारों के ईमान पे हमला हो गया है। यानी क्योंकि सब के ऊपर किबला उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी साहब के इस बयान से जो भी झूठी इमारत बनी हुई थी, जो भी एक खाक का ढेर था ना, वो सब मिट गया। आप देखिएगा कि दुकान पे किसके हमला हुआ है, ये आसिफ अलवी और जैसे दूसरे जो है ना दुकानदार, इन सब की दुकानों पे हमला हो गया। इनको खून हुसैन की कसम मैं आप दे के कहता हूँ कि आप ये बताइएगा, इनमें से एक ये नहीं कहता कि हम ताजरान खून हुसैन नहीं है। यानी ये जो उस्ताद मोहतरम पे एतराज़ कर रहे हैं ना, ये क्यों नहीं बोलते, हर कौम को क्यों नहीं बताते कि हम खून हुसैन बेचते नहीं हैं। असल में उस्ताद मोहतरम किबला सैयद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह ने अपनी बसीरत से इनकी जड़ों पे जो है ना वो तलवार मारी है, इनकी जड़ों पे वार की है, यानी इनकी बुनियादें उखाड़ दी हैं। अब ये किसी जगह पे चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे, और इतने मनफूर हो गए हैं कि अपने ही लोग जो है ना इनको धुतकारते हैं और ताजरान खून हुसैन कहते हैं। ठीक है कि अभी कौम के कुछ अहबाब इनके साथ हैं, लेकिन जब कौम इनकी हकीकी शक्ल देखती है तो इन पर लान तान करती है। और कुछ ऐसे अहबाब हैं जिनकी अकल पे हमला हो गया, यानी अकल पे इनके हमला हो गया, जिन बेचारों को समझ ही नहीं आती, जो समझते थे कि सारा ही रसूल पाक की तरफ से है, कि नहीं जो कुफर और शिरक की मजलिस भी है वहाँ पे भी हज़रत फातिमा आ जाती है, उनके तो अकल पे हमला हो जाना है। अकल पे कैसे हमला हो गया है? यानी जब उनको ये बताया गया कि दो मुतज़ाद रस्ते एक ही दीन में नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है कि जो तौहीद की बात करे वो भी मजलिस हुसैनी हो, और जो कुफर की बात हो वो भी मजलिस हुसैनी हो? यही बात तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने बताई थी कि अगर ये कौम ये राज से आशना हो जाए कि दो मुतज़ाद रस्ते एक ही दीन में नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है जो क़याम की बात करे वो भी दीन हो, जो कूद की बात करे ये भी दीन हो। दो मुतज़ाद रस्ते अगर इमाम खुमैनी फरमाते हैं, अगर इस कौम को ये राज पता चल जाता तो मेरा बेटा आरिफ हुसैनी कभी शहीद ना होता। और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर साहिबान अक़ल की समझ में ये बात आ जाती कि दो मुतज़ाद रस्ते एक दीन में नहीं हो सकते, दो मुतज़ाद बातें एक मजलिस अज़ाब पे नहीं हो सकते, तो एक एतराज़ भी उस्ताद मोहतरम सैयद किबला जवाद नकवी साहब पे नहीं उठता था। अगर सिर्फ इंसानों की अकल में ये बात पल्ले पड़ जाती। आप कैसे तस्वुर करते हैं मोमिनीन, जो वहाँ पे कुफर की बात हो, जहाँ पे शिरक की बात हो वो भी हुसैन इब्न अली की मजलिस है, और जहाँ पे कुफर और शिरक को जो है ना मिलिया मेड किया जाए, जहाँ पे उसको ला कहा जाए, जहाँ इनकार किया जाए वो भी हुसैन की बात हो, कैसे बात हो सकती है? तो कुछ लोगों की तो अकल पे हमला हुआ, और कुछ लोगों के दुकान पे हमला हो गया, और कुछ लोगों के ईमान पे हमला हो गया। जिन लोगों का ईमान ये था कि दीन खुदा कऊद का नाम है, यानी जो पत्थर बन के बैठने का नाम है, फ़कत जो है आपने आना है, कुछ दिन मजालिस पढ़नी और अलविदा अलविदा पढ़ना है और चले जाना है। जब उनको बताया कि अलविदा हुसैन को नहीं कहना बल्कि यहाँ पे तो लब्बैक कहना है, एक मरतबा उनका जो ईमान जो था एक मरतबा और उस ईमान पर हमला हो गया। तो दर हकीकत में उस्ताद मोहतरम किबला सैयद जवाद नकवी हाफ़िज़हुल्लाह
کہ اس بیان نے ایک ذوالفقار حیدری کا کام کیا ہے. جس طرح ذوالفقار حیدری جو ہے نا وہ صفوں کو دو الگ الگ کر دیتی ہے, کفر ایک طرف چلا جاتا ہے اور مومنین دوسری طرف آ جاتے ہیں. اسی طرح سے استاد محترم نے قوموں کے دو حصوں میں اس طرح سے بانٹا ہے کہ حق کا حق الگ ہو گیا اور باطل الگ ہو گیا ہے. یعنی جھوٹا ایمان اور کھوکھلی عقل اور دکانداری سب ایک طرف ہو گئی ہے اور پیغمبر اسلام کا حقیقی دین دوسری طرف چلا گیا. بہت خوبصورت قبلہ آپ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. ناظرین اب جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ حق اور باطل جدا جدا ہو چکے ہیں اور غلط اور درست بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اتنی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.